السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے چابیوں کا گچھا۔ آج کل عجیب و غریب پراسرار واقعات بہت ہو رہے ہیں۔ سب ایڈیٹر راشد نے شریف بھائی کی جانب دیکھتے ہوئے کاشف کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ شریف بھائی ہاتھ میں اخبار تھامے مطالعے میں غرق تھے۔ انہوں نے راشد کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ کیسے واقعات؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ دوسرے سب ایڈیٹر کاشف نے راشد کی شرارتی موڈ سمجھتے ہوئے استفسار کیا۔ یار کچھ دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ رات کو ڈیوٹی سے واپس جاتے ہوئے جیسے کوئی میرے پیچھے ہے، میرا تعاقب کر رہا ہے۔ راشد نے بڑی سنجیدگی سے کاشف کو جواب دیا۔ اچھا کون تھا وہ؟ کاشف نے بھی سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ معلوم نہیں، میں رات میں چل رہا ہوتا ہوں، چھن 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 جیسی آوازیں مجھے پشت پر سنائی دیتی ہیں، اور جیسے ہی میں پلٹ کر دیکھتا ہوں کوئی نظر نہیں آتا، راشد نے جواب دیا۔ شریف بھائی جو مطالعے میں غرق تھے، ان کی باتیں سن کر ایک دم چوکنا ہو کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے کا رنگ فاق ہوتا نظر آتا تھا۔ ہاں یار، میرے علاقے میں بھی ایک صاحب ایسا ہی کچھ بتا رہے تھے، انہوں نے بھی رات کو کچھ ایسا ہی محسوس کیا ہے۔ کمپیوٹر انچارج سکندر نے بھی درمیان میں لقمہ دیا۔ یار تم لوگ کیا فضول قسم کی گفتگو لے کر بیٹھ گئے ہو؟ آج کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، چھوڑو کچھ اور بات کرو۔ اب شریف بھائی نے موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ کیا بات کر رہے ہیں یار آپ شریف بھائی؟ جنوں کا ذکر تو قرآن شریف میں بھی موجود ہے۔ کاشف نے شریف بھائی کی بات کی تردید کی۔ بھائی قرآن شریف میں جن جنوں کا ذکر ہے وہ تو معصوم، سادہ اور کسی کو نہ تنگ کرنے والے ہیں، مگر جو کاشف بتا رہا ہے، سکندر نے جملہ درمیان میں ادھورا چھوڑ دیا۔ شریف بھائی آپ بھی تو رات 2:30-3 بجے گھر پہنچتے ہیں، آپ کے گھر کے راستے میں بھی قبرستان پڑتا ہے، آپ نے ایسا کچھ محسوس کیا؟ راشد نے انہیں قبرستان کا یاد دلایا۔ یار کیا تم لوگ رات کے اس پہر یہ خرافات لے کر بیٹھ گئے ہو؟ شریف بھائی نے خفگی کا اظہار کیا۔ یار مجھے تو اس وقت بھی خوف آ رہا ہے، رات 2 بجے کیسے گھر جاؤں؟ آج پھر مجھے اسی راستے سے گزرنا ہے۔ کاشف نے شریف بھائی کی ناراضگی کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈرنے کی اداکاری کی۔ 50 سالہ شریف بھائی گزشتہ 20-30 برسوں سے شہر کے متعدد روزناموں میں بحیثیت پروف ایڈیٹر کام کر رہے تھے، اور اب تک کنوارے تھے، نہ جانے انہوں نے کیوں شادی نہیں کی۔ اس کا صرف انہیں ہی علم تھا۔ جب بھی کسی نے انہیں کریدنے کی کوشش کی وہ ٹال جاتے اور یوں لوگ چپ سادھ لیتے۔ شریف بھائی نہایت ہی ڈرپوک قسم کے انسان تھے، یہاں تک کہ جن و بھوتوں کے قصے کہانیوں سے بھی بہت ڈرتے تھے۔ ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فارغ وقت میں دفتر کے لوگ ان کے سامنے ایسے فرضی ڈراؤنے قصے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تھے، ان کی حالت دیدنی ہوتی تھی اور سب ان کی اس حالت سے محظوظ ہوتے تھے۔ وہ سب کو منع کرتے رہ جاتے مگر کوئی ان کی نہیں سنتا۔ آج کل بھی شریف بھائی شہر کے ایک موقر روزنامہ میں بطور چیف پروف ریڈر ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ ان کے ماتحت 5 پروف ریڈر اور تھے جو اندرونی صفحات کی غلطیاں درست کرنے کا کام کرتے تھے۔ تجربہ کار ہونے کی وجہ سے صفحہ اول و آخر ان کی ذمہ داری تھی۔ ان دونوں صفحات کے لیے بھی ان کے ساتھ وہ معاون تھے۔ دھان پان سے شریف بھائی بہت اصول پسند پروف ریڈر تھے۔ وہ بڑی باریک بینی سے غلطات کی نشاندہی کرتے، یہاں تک کہ لفظ اور جملوں کی مناسبت سے ڈیش اور کوموں تک کا بھی خیال رکھتے اور اس پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرتے تھے۔ ایڈیٹر اور نیوز ایڈیٹر صاحبان نے بھی متعدد بار کہا کہ شریف بھائی یہ روزنامہ ہے، اس میں اتنی باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ اپنے کام کے معاملے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ایڈیٹر کو دو ٹوک کہہ دیتے کہ جی مجھے میرا کام کرنے دیا جائے، اگر میرا کام نہیں پسند تو آپ لوگ مجھے فارغ کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ اٹل انداز دیکھ کر وہ بھی چپ سادھ لیتے۔ کیسی فضول باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہو، سب جس کا سر ہوتا ہے نہ پیر۔ شریف بھائی نے رات 2:30 بجے کاپی پریس جانے کے بعد گھر واپس جاتے ہوئے موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے ہوئے نیوز ایڈیٹر سہیل سے کہا۔ کیوں کیا ہو گیا شریف بھائی، کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے کیا؟ سہیل نے پوچھا۔ ارے ان کی ایسی کہاں مجال جو مجھے کہیں، شریف بھائی نے جواب دیا۔ پھر کس بات پر خفا ہو رہے ہیں آپ؟ سہیل نے ایک بار پھر پوچھا۔ جب کاپی پیسٹنگ میں تھی، کاشف، راشد اور سکندر کہہ رہے تھے کہ ان کا کوئی تعاقب کر رہا ہے آج کل، مگر پیچھے کوئی ہوتا نہیں۔ آج کے دور میں بھلا ایسا ممکن ہے؟ شریف بھائی نے ناراض ہونے کی وجہ بتائی۔ ارے شریف بھائی جانے دیں ان کی باتوں کو، عادت ہے ان کی آپ کے ساتھ مذاق کرنے کی۔ نیوز ایڈیٹر سہیل نے شریف بھائی کو سمجھایا۔
یہ باتیں بھی کوئی مذاق میں کرنے والی ہوتی ہیں؟ شریف بھائی نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا آپ ناراض نہ ہوں، کل میں انہیں منع کر دوں گا کہ وہ ایسی کوئی بات آئندہ نہ کریں۔ سہیل نے انہیں تسلی دی۔ بہت شکریہ جناب، شریف بھائی نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا بھائی شریف بھائی، آپ کی منزل ادھر سے دوسری جانب ہے اور مجھے دائیں جانب جانا ہے، اسی لیے میں ہمیشہ کی طرح آپ کو یہیں اتار سکتا ہوں، بس۔ نیوز ایڈیٹر نے موٹر سائیکل روک کر شریف بھائی کو اتار کر اجازت طلب کی۔ جی بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ کی بڑی مہربانی کہ مجھے پیدل انسان کو روز یہاں تک چھوڑ دیتے ہیں۔ شریف بھائی نے مسکراتے ہوئے نیوز ایڈیٹر کا شکریہ ادا کیا۔ شریف بھائی نے اجازت لے کر گھر کی جانب جانے والے راستے پر قدم بڑھا دیے۔ ساتھیوں کے ڈراؤنے قصوں کی وجہ سے وہ ڈر بھی رہے تھے۔ انہیں اب تنہا ہی گھر کی طرف جانا تھا۔ گھر کے لیے انہیں اب بھی 3-4 کلومیٹر پیدل چلنا تھا اور اس وقت رات کے 3 بجے سڑک پر بھی ہو کا عالم تھا۔ ان کے گھر کے پاس ہی قبرستان بھی تھا، جو خوف کی وجہ سے وہ قبرستان والے راستے سے پہلے ہی گھر نہیں جاتے تھے۔ ہمیشہ لمبا چوڑا چکر کاٹ کر گھر جایا کرتے تھے اور آج دفتر کے ساتھیوں نے انہیں اور زیادہ ڈرا دیا تھا۔ اسی لیے آج تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ قبرستان والے راستہ اختیار کریں۔ دل میں آیت الکرسی اور دیگر قرآنی آیات کا ورد کرتے وہ تیز قدموں سے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ تیز رفتاری کی وجہ سے ان کا پاؤں زمین پر دھنسے ہوئے پتھر سے ٹکرایا تو وہ تھوڑا لڑکھڑا گئے۔ لڑکھڑانے کے ساتھ ہی انہیں چھن چھن کی 2-3 مرتبہ آواز سنائی دی تو ایک دم سے راشد والا واقعہ ان کے ذہن میں گھوم گیا، کیونکہ اس نے یہی بتایا تھا کہ اس کے پیچھے سے چھن چھن کی آوازیں سنائی دی گئی تھیں۔ ایک دم سے ان پر لرزہ طاری ہو گیا اور انہوں نے پیچھے دیکھے بغیر اپنی رفتار بڑھا دی۔ جیسے ہی ان کے چلنے کی رفتار بڑھی، چھن چھن کی آوازیں بھی اسی حساب سے تیز ہونے لگیں۔ ان کا حلق خشک ہو گیا، پسینے چھوٹ گئے۔ انہوں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ ان کی رفتار تیز ہونے کی دیر تھی، چھن چھن کی آوازیں بھی اسی تیزی اور رفتار کے ساتھ بڑھ گئیں۔ اس کے بعد تو شریف بھائی بری طرح سے خوفزدہ ہو کر دوڑنے لگے، مگر ان کے عقب میں چھن چھن کی آواز بھی ان کے ساتھ دوڑنے لگی۔ اب تو شریف بھائی نے سرپٹ دوڑنا شروع کر دیا، مگر وہ اپنے پیچھے اس آواز سے نہیں بچ پا رہے تھے۔ کوئی قوت تھی جو انہی کی رفتار سے ان کے پیچھے تھی۔ پھولتی ہوئی سانس گرتے پڑتے انہوں نے اس سنسان جگہ سے نکلنے کے لیے مرکزی سڑک پر جانے کے لیے بھاگتے ہوئے ہی گلی سے نکلنے کی کوشش کی، مگر دوسری جانب سے آتی ہوئی برق رفتار کار، جس کے ڈرائیور کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اچانک گلی سے نکل کر کوئی اس کے سامنے آ جائے گا، شریف بھائی خود کو کار کی زد سے خود کو نہ بچا سکے۔ کار جو پوری رفتار کے ساتھ سڑک پر دوڑتی آ رہی تھی، اس کی ٹکر سے سڑک پر گرتے ہوئے شریف بھائی کا سر پوری شدت کے ساتھ فٹ پاتھ سے جا لگا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئے۔ کار والے نے بھی اس حادثے کے بعد خوف سے گاڑی نہیں روکی کہ دھر نہ لیا جائے، وہ موقع سے فرار ہو گیا۔ پیچھے آنے والی گاڑی میں سے 2 نوجوانوں نے انہیں اٹھا کر اسپتال پہنچایا، مگر سر فٹ پاتھ پر ٹکرانے کے بعد شریف بھائی موقع پر ہی جاں بحق ہو چکے تھے۔ دوسرے دن صبح محلے اور گھر والے شریف بھائی کی میت اسپتال لینے پہنچے تو ضروری کارروائی کے بعد ان کی میت ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ اسپتال انتظامیہ نے ان کے کپڑے کی جیبوں سے برآمد ہونے والی 200 روپے، ان کا شناختی کارڈ اور کچھ وزٹنگ کارڈز کے ساتھ ایک چابیوں کا گچھا بھی گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ یوں بے ہودہ مذاق ایک سیدھے سادے شخص کی جان لے گئے۔